السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے اپنی تقریر کے لیے چنا ہے، آیت مبارکہ کے تحت کچھ معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، مکی سردار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبیٰ محمد عامر روح فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے بآواز اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا مرجانا مولانا محمد المعدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ یہاں آ کے بیٹھ سکتے ہیں، بار بار کہا جاتا ہے قریب آ کے بیٹھیے، جو باہر لوگ ہیں وہ اندر آ کے بیٹھ جائیں گے، آ جائیے اندر آ کے بیٹھ جائیے، آپ لوگ ذرا قریب آ جائیے۔ اگر ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے تو چٹائیاں وغیرہ بچھا لیجیے۔ آپ لوگ جتنا قریب رہیں گے مجھے سنانے میں اتنا ہی اچھا لگے گا اور آپ لوگوں کو بھی سننے میں اچھا لگے گا۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے کچھ اشعار اہل بیت اطہار کی طرف نظر کیا جائے۔ ایک معاملہ آج یہ بھی عجیب ہے کہ نعت پڑھی جائے یا منقبت پڑھی جائے تو کچھ لوگوں کو تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نعت کو پڑھا جا رہا ہے، منقبت میں پڑھی جا رہی ہے۔ نعت پاک کا پڑھنا سنانا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور نعت پاک کو سننا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ نعت پاک سن رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت پر آپ کا عمل ہو رہا ہے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے، اور وہ انسان اللہ کے محبوب کا نور نظر بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے نعت پاک جب پڑھی جائے تو خاموشی کے ساتھ سنیں، جہاں اچھا لگے وہاں سبحان اللہ الحمدللہ سے نوازتے رہیں۔ کچھ اشعار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کس زبان سے ہو بیانی مدح خانے اہل بیت، کس زبان سے ہو بیانی مدح خانے اہل بیت، کس زبان سے ہو بیانی مدح خانے اہل بیت،
کہ مدح گوئی مدح گوئی مصطفیٰ ہے، مدح گوئی مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت۔ یہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں، یہ کلام استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا لکھا کلام ہے، اور یہ وہ شاعر ہیں جن کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جن کے کلام کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے کلام کو اعلیٰ حضرت پسند کرے اس کلام کی بات کیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ کیسے پاک لوگ ہیں کہ ان کی پاکی کا ذکر بھی اللہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، کہ آئے تطہیر سے آئے تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، کہ قدر والے قدر والے جانتے ہیں عز شان اہل بیت، اس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، اور رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کہ کربلا کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، اور کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیری ہے۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیری ہے، کہ دن دہاڑے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت۔
پیارا شعر سماعت کریں حضرات. گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے. گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے کہ جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت. اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے کہ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. اس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. اس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت. اور مقطع سماعت کر لیں حضرات. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین، محرم الحرام کے مجلس کی یہ چھٹی شب ہے اور آج اس مقدس شب میں ہم اہل بیت اطہار کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز آپ کے گوش گزار کریں گے. قرآن مجید کی سائے مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس آیت مبارکہ کے تحت حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، قرآن مجید کی ایک ایک آیتوں کی ایک آیت کے 70 ہزار ترجمے اور تفسیریں ہوئی ہیں. سبحان اللہ، 70 ہزار تفسیریں ہوئی ہیں. یہ تو ظاہری ہیں اور پھر باطنی اہل عشق کے کیا ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانے. ایک آیت 70 ہزار. قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہوتا رہا. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال کیے، پردہ کیے. آپ نے وصال ظاہری فرمایا، قرآن کا نزول ہونا بند ہو گیا. جب قرآن کا نزول ہونا بند ہو گیا
مگر آیتوں کی تفاسیر کا سلسلہ شروع رہا۔ قرآن کی آیتوں کو آیتیں نازل ہونا، وحی الہی جو قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، ان کا نزول بند ہوا، مگر آیتوں کی تفاسیریں بند نہیں ہوئی۔ آج بھی جو اہل عشق ہیں، جس کو قرآن سے شغف ہے، رسول بابقار صلی اللہ تعالی وسلم سے جنہیں بے انتہا محبت ہے، وہ آج بھی ان کے دلوں پر جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے چیزیں اترتی ہیں، تو ان علم کے بنا پر وہ انسان پھر تفاسیر بیان کرتے رہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ جو غواص ہو، جو تیراک ہو، سمندر میں تیرنے والا ہو، اس کے اندر جتنی کیپیسٹی ہوگی وہ اتنا ہی اندر جائے گا، اور جو جتنا اندر جائے گا اتنی ہی موتیاں لے کر کے واپس آئے گا۔ تو ایک ایک آیت کے 70 ہزار تفسیریں ہوئی۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ غالب کا، اقبال کا یا کسی شاعر کا کلام ہو، اور آدمی اس کلام کو سنے تو اپنی اپنی سمجھ اور اپنے فن کے مطابق اس کلام کی، اس شعر کی کئی وجوہات معنی بیان کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ جب ایک انسان، ایک اللہ کا بندہ کوئی شعر لکھے، کوئی کلام کہے، تو اس کلام کے کئی معنی نکل سکتے ہیں، تو جو کلام خدا ہو، سبحان اللہ، جو کلام رب کا کلام ہو، اس کے کلام کے کیا معنی ہوں گے، اللہ اکبر، اپنے علم کے مطابق۔ میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں تمہیدی جملے، ایک خاص نقطے تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ ساری بات تمہیدی جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنی کیپیسٹی، اپنے علم، اپنے شعور، اور اللہ تعالیٰ جو انہیں عقل، فراست اور فراست باطنی عطا فرماتا ہے، اس فراست باطنی کے ذریعے وہ انسان قرآن کریم کی آیتوں کے تفسیریں لکھتا نظر آتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، جس آیت مبارکہ کے تحت مجھے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ تکاثر میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ الہاکم التکاثر کی جو سورہ ہے، اس سورت کی آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جس کا معنی ہے کہ تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن نعیم کے تعلق سے۔ ہر انسان سے سوال ہوگا۔ تم سے مراد یہ ہے، قرآن جو ہے کلام الہی وہ سب کے لیے ہے، ہر انسان سے قیامت کے دن سوال ہوگا نعیم کے تعلق سے۔ کس دن سوال ہوگا؟ قیامت کے دن۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا نعیم کے تعلق سے۔ کس دن سوال ہوگا؟ قیامت کے دن۔ وہ قیامت کا دن کتنا خطرناک، وہ قیامت کا دن کتنا بڑا دن ہوگا اور کتنا سخت دن ہوگا، اللہ اکبر، جس دن کے تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر راستہ بدلے گا، بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر راستہ بدلے گا، دوست اپنے دوست کو دیکھ کر راستہ بدلیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ عالم یہ ہوگا کہ آدمی بغیر کفن کے اٹھیں گے، عالم یہ ہوگا کہ بغیر کفن کے اٹھنے کے باوجود انسان کو اپنی فکر ہوگی کیا کرنا چاہیے، کیا ہونے والا ہے۔ ہر انسان کو اپنے حساب و کتاب کی فکر ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا، گہما گہمی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ جیسے اعمال ہوں گے، اپنے اعمال کے مطابق وہ انسان پسینے میں ڈوبا رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے وہ دن بڑا سخت ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا۔ اس دن کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے، اس دن تم سے، اس روز تم سے نعیم کے بارے پوچھا جائے گا۔ یہ نعیم کیا چیز ہے جس کے تعلق سے ہم سے سوال ہوگا؟
یہ نعیم کس چیز کو کہتے ہیں جس کے تعلق سے ہم سے سوال ہوگا، ہم سے کہا جائے گا بتاؤ تو صحیح نعیم کے تعلق سے تمہارا کیا معاملہ تھا، اس نعیم کے تعلق سے ہم سے سوال ہوگا یہ نعیم کیا چیز ہے، کس چیز کو نعیم کہتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کسی نے کہا کہ نعیم کے معنی یہ ہے کہ پانی کے بارے تم سے سوال ہوگا، کسی نے کہا نعیم کا معنی یہ ہے کہ کھانے کے تعلق سے تم سے سوال ہوگا، کسی نے کہا کہ نعیم کا معنی یہ ہے تمہاری جوانی کے تعلق سے تم سے سوال ہوگا، کسی نے کہا نعیم کا معنی یہ ہے تمہاری زندگی کے تعلق سے تم سے سوال ہوگا۔ سب نے اپنے اپنے پیرائے میں الگ الگ معنی بیان کیے، کسی نے کہا پانی کے تعلق سے، کسی نے کہا کھانے کے تعلق سے، کسی نے کہا جوانی کے تعلق سے، کسی نے کہا زندگی کے تعلق سے، سب نے اپنے اپنے پیرائے اپنے اپنے طریقے بیان کیے، مگر رئیس المفسرین امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ قیامت کے دن نعیم کے تعلق سے سوال ہوگا یہ نعیم کیا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نعیم سے مراد علی کا حق ہے اور علی کے اولادوں کا حق ہے۔ قیامت کے دن تم سے علی کے حق کے بارے سوال ہوگا اور علی کے اولادوں کے حق کے تعلق سے تم سے سوال ہوگا۔ پتا ہے قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے سوال ہوگا۔ نعیم کیا ہے؟ امام مفسرین فرماتے ہیں نعیم سے مراد علی کا حق ہے اور اولاد علی کا حق ہے۔ کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا تم نے علی کے حق کو ادا کیا یا نہیں کیا، اولاد علی کے حق کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ اولاد علی کا حق کیا ہے؟ علی کا حق کیا ہے؟ علی کا حق یہ ہے علی سے پیار کیا جائے، اولاد علی کا حق یہ ہے کہ اولاد علی سے محبت کی جائے، اولاد علی سے محبت کی جائے۔ ایسے ہی نہیں، سرکار نے فرما دیا مجھ پر کٹی ہوئی درود نہ پڑھا کرو، سرکار نے فرمایا مجھ پر کٹی ہوئی درود نہ پڑھا کرو، یعنی اللہم صلی علی محمد نہ پڑھا کرو۔ جب مجھ پر درود پڑھا کرو تو میری آل پر بھی درود پڑھا کرو، کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان اللہ، کیا آل رسول اولاد علی کی شان ہے، سبحان اللہ۔ قیامت دن بلکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر رہوں گا، میں حوض کوثر پر رہوں گا اور لوگوں کو جام سے سیراب کرتا رہوں گا، لیکن جام اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ ہر ایک سے ایک سوال نہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ آج جو لوگ علی کی محبت سے چڑھتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اولاد علی کی محبت سے دور بھاگتے ہیں، ذرا وہ سوچے تو صحیح کیا کر رہے ہیں، ذرا وہ سوچے تو صحیح کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک جام نہ دوں گا، کیا ہو گیا، اس وقت تک جام نہ دوں گا جب تک ایک سوال نہ کر لوں۔ سوال کون کر رہے ہیں؟ جو ہمیں بچانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بچانے والی ذات سرکار کی ذات کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر آنا رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ سب تو کہیں گے اوروں کے پاس جاؤ، اوروں کے پاس جاؤ، اوروں کے بجائے سرکار کہیں گے میرے پاس آؤ، سبحان اللہ۔ جو شفیع محشر ہیں، جو ہماری سفارش کرنے والے ہیں، وہ ہم سے سوال کریں گے، اللہ اکبر۔ بچانے والے ہی، امتحان میں کامیاب کرانے والے ہی، امتحان میں ہمیں بچانے والے ہی اگر وہ سوال کر لیں گے تو آپ سوچیں کہ سوال کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں اس وقت تک جام سے سیراب نہ کروں گا جب تک کہ ایک سوال نہ کر لوں، اللہ اکبر۔ اور سوال یہ ہوگا کہ تم نے علی سے اور علی کے اولاد سے پیار کیا تھا یا نہیں، اللہ اکبر۔ علی سے اور علی کے اولاد سے محبت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر علی سے اور علی کے اولاد سے محبت تم نے کی ہے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ نے علی سے اور علی کے اولادوں سے آپ محبت نہیں کیے تو آپ وہیں پہ پکڑے جائیں گے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی سے پیار کیا جائے اور علی کے اولادوں سے پیار کیا جائے. سبحان اللہ. دیکھیں قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے محبوب آپ کہہ دو تمہیں جو کچھ ملا ہے میرے صدقے میرے وسیلے سے ملا ہے، میں کچھ نہیں اس کی اجرت اس کا معاوضہ کچھ نہیں چاہتا، بس میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، اقربا سے محبت کرنا. پتہ یہ چلا کہ آل رسول کی محبت، اولاد علی کی محبت ہمارے آپ کے اوپر فرض ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے آل رسول کی محبت فرض ہے. اللہ، کہاں تک بھاگ کے جاؤ گے؟ کہاں تک جاؤ گے؟ جہاں جہاں جاؤ گے وہاں علی علی پاؤ گے. سبحان اللہ. جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اس طریقے سے رسول کی اولاد کی محبت، اقربا کی محبت فرض ہے. مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آدمی نماز پڑھے تو نماز پڑھنے والے کا نام ہے، کیا نام دیا ہم نے؟ نمازی. نماز پڑھے تو نماز پڑھنے والے کا نام کیا ہے؟ نمازی. حج کرے، حج کرنے والے کا نام کیا ہے؟ حاجی. جہاد کرے، جہاد کرنے والے کا نام کیا ہے؟ مجاہد. بچ کے آئے تو غازی، مجاہد. زکوٰۃ دے، نام کیا ہے؟ سخی. جو بھی اعمال کرے اس کے نام ہیں، مگر یہ ایسا فرض ہے کہ اس فرض کو ادا کرنے والے کا بھی کوئی نام ہونا چاہیے. تو آل رسول سے محبت کرنے کا نام کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے کا نام نمازی، حج کرنے والے کا نام حاجی، جہاد کرنے والے کا نام مجاہد، زکوٰۃ دینے والے کا نام سخی. تو آل رسول سے محبت کرنے والے کا نام کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ بڑے نکتہ داں ہیں، اللہ اکبر، آپ کے علم کا شہرا ہے، آپ یہ بتائیں کہ نماز پڑھنے والے کو نمازی، حج کرنے والے کو حاجی، جہاد کرنے والے کو مجاہد اور زکوٰۃ دینے والے کو سخی، تو آل رسول سے پیار کرنے والے کا نام کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ سب کی جو ڈیفینیشن ہے، جو ترکیبیں ہیں، اس کو دیکھو. سب سے پہلے اس کا معائنہ کرو. دیکھیں، نماز دن میں 5 وقت فرض ہے نا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہے نا؟ بے شک نماز تمہارے اوپر فرض کیے گئے ان کے وقتوں پر، ہے نا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کر دیتی ہے. وقتوں پر نماز ہے، 5 وقت ہے. زکوٰۃ صاحب استطاعت ہے، سال میں 1 بار فرض ہے. حج زندگی میں 1 بار فرض ہے. نماز دن میں 5 بار وقتوں پر، زکوٰۃ سال میں 1 بار، حج سال میں 1 بار. مگر آل رسول کی محبت، اولاد علی کی محبت جب تک ایمان سلامت ہے تب تک فرض ہے. مومن ہے تو اس پر آل نبی کی محبت فرض ہے. مومن ہے تو آل نبی کی محبت فرض ہے. جب جب وہ مومن رہا اس کے اوپر فرض ہے. ابھی ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے ان سے محبت کرنا ہے. تو نماز کے لیے 5 وقت ہے، 5 وقتوں میں پڑھے. حج کے لیے زندگی میں 1 بار کرے. زکوٰۃ کے لیے سال میں 1 بار ادا کرے. لیکن اہل بیت کی محبت، آل رسول کی محبت، اولاد نبی کی محبت جب تک وہ مومن ہے تو فرض ہے. تو نام کیا ہونا چاہیے؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرے اسے مومن کہتے ہیں. سبحان اللہ. نماز پڑھنے والے کو نمازی، حج کرنے والے کو حاجی، زکوٰۃ دینے والے کو سخی، زکوٰۃ دینے والے کو سخی کہتے ہیں.
اور جس کا چہرہ علی کے نام کو سن کر کے کھل جاتا ہے سمجھ جاتے ہیں کہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے سمجھ جاتے ہیں کہ منافق ہے۔ پتہ چلا علی کا ذکر، علی کا ذکر، علی کا ذکر معیار ایمان ہے، سبحان اللہ، معیار ایمان ہے، سبحان اللہ۔ یعنی علی کا نام، علی کا ذکر بتا دیتا ہے کون مومن ہے، کون منافق ہے۔ جو علی سے پیار کرے وہ مومن ہے، جو علی سے دور بھاگے وہ منافق ہے۔ جو علی سے دور بھاگے وہ منافق ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ علی 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 کرنا چاہیے۔ اور جو علی سے دور بھاگے گا، جو علی سے دور بھاگے گا، میں نے پہلے کہا تھا اس دن کہ علی سے دور بھاگے جہنم میں بھی جائے گا تو علی کے ذریعے سے جائے گا۔ شاعر نے کہا کہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں دیکھی جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں دیکھی جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ ارے علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگوں، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ علی سے پیار کیجیے، سبحان اللہ۔ جب آپ علی سے پیار کریں گے، علی سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بہتر ہوگی اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ بغداد کی سرزمین پر جنید نامی ایک بڑا پہلوان تھا، جنید نامی ایک بڑا پہلوان تھا اور خلیفہ بغداد کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ان کے کرسی کے پاس ان کی کرسی بچتی تھی۔ اتنا بڑا پہلوان تھا خلیفہ بغداد کا کہ ان کی شہرت، ان کے بہادری کے ڈنکے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ بڑے سے بڑا وقت کا سورما، بڑا سے بڑا پہلوان ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے سے ڈرتا تھا۔ ان کے نام کا ایک شہرہ تھا، ایک غلغلہ تھا، اللہ اکبر۔ ایک بار خلیفہ بغداد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میں آل رسول کی محبت بتا رہا ہوں آپ کو، اہل بیت کی محبت بیان کر رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کیا ہوتی ہے اور صلہ کیا ملتا ہے، سبحان اللہ۔ خلیفہ بغداد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ اتنے میں چوکیدار آ کر کہتا ہے، اے خلیفہ بغداد، جان کے امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے، ایک نحیف سا آدمی، ایک کمزور سا آدمی، ایک بوڑھا آدمی دروازے پر صبح سے کھڑا ہے، اور وہ بوڑھا آدمی یہ کہتا ہے کہ جا کر کے میرا پیغام جنید کو پہنچا دو، یہ میرا چیلنج ہے، میں جنید سے لڑنا چاہتا ہوں، میں جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ یہ جنید وقت کا بڑا پہلوان، جن کے نام کو سن کر کے وقت کا بڑے سے بڑے پہلوان کو پسینہ آ جائے، جن کا نام سن کر کے بڑے بڑے شورما جو ہے اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے، آج اس بڑے پہلوان کو چیلنج کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے؟ ایک کمزور سا بوڑھا، ایک نحیف، ایک لاغر سا بوڑھا جو ابھی صحیح سے اپنے پاؤں پر، جس کے اندر کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے، جو چلتا ہے تو لڑکھڑا جاتا ہے، وہ بوڑھا اس سے چیلنج کر رہا ہے کہ میں جنید سے لڑنا چاہتا ہوں، میرا یہ پیغام جنید تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ چوکیدار نے کہا کہ سرکار، آج صبح سے وہ بوڑھا انسان دروازے پر کھڑا ہے، وہ جنید کو چیلنج کر رہا ہے، جنید سے لڑنا چاہتا ہے۔ خلیفہ مسلمین نے کہا جاؤ انہیں اندر بھیج دو۔ اس بوڑھے آدمی کو اندر بلایا گیا، چل رہا ہے تو بدن ہل رہا ہے، چل رہا ہے، پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، جان میں ذرا سی بھی جان نہیں ہے، نحیف ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے مگر لڑنا چاہتا، ادھر کمزور بھی ہے، نحیف بھی ہے، لاغر بھی ہے، مگر چہرے پر سبحان اللہ نورانیت نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ، چہرہ پورا پر نور ہے، سبحان اللہ، بال گرد آلود ہے، چہرہ ہٹا ہوا ہے، لیکن عالم یہ ہے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ چیلنج کیا ہے تو کس سے کیا ہے؟ وقت کے سب سے بڑے سرما سے کیا ہے، وقت کے سب سے بڑے پہلوان سے کیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا جاؤ انہیں اندر بھیج دو، دیکھنا تو چاہیے، دیکھا تو جائے وہ کون سا انسان ہے، وہ کون سا شخص ہے جو جنید سے لڑنے کی آرزو رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے۔ بلایا گیا، وہ بوڑھا شخص اندر آیا اور آنے کے بعد کہا اے
خلیفۃ المسلمین میں جنید کو چیلنج کرتا ہوں، جنید سے لڑنا چاہتا ہوں۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا اے بوڑھے انسان تمہیں پتہ ہے کہ جنید کون ہے؟ جنید وہ ہے جب وہ کسی کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتا ہے ہڈیوں کا سرما بنا دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ جنید کس کا نام ہے؟ تم جانتے ہو جنید کسے کہتے ہیں؟ وہ بوڑھا شخص کہتا ہے ہاں ہاں مجھے پتہ ہے کہ جنید کون ہے، لیکن میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے پیٹرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے انداز کو دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھ سے پنجہ آزمائی کر کے تو دیکھے، میں بھی تو دیکھتا ہوں کہ جنید کس چیز کا نام، جنید کس کا نام ہے، جنید کی شخصیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے خلیفۃ المسلمین نے اپنے مشاہروں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا جب وہ چیلنج کر رہا ہے تو چیلنج کو قبول کرنا چاہیے، چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے تمہارا چیلنج قبول ہے۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا یہ ہے کہ وقت ٹائم اور دن مقرر کر دیا جائے۔ ٹائم مقرر کر دیا گیا، فلاں تاریخ کو فلاں دن کو اتنے وقت میں فلاں میدان میں فلاں شخص کی جنید سے کشتی ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہ چیلنج قبول ہوئی، ادھر وہ بوڑھا شخص واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ مقرر ہو گئی ہے، دن مقرر ہو گیا ہے، وقت مقرر ہو گیا ہے، میدان مقرر کر لیا گیا ہے۔ اب پورے شہر میں ایک ہوا پھیل گئی ہے کہ دیکھو فلاں دن جنید کا مقابلہ ایک بوڑھے شخص سے ہونے والا ہے۔ ذرا دیکھیں گے تو صحیح ان کی بازو میں طاقت کون سی ہے، ان کے خون میں، ان کے رگوں میں خون کون سا ہے، وہ کون سی طاقت ہے جس طاقت کے بنا پر ایک بوڑھا شخص وقت کے سب سے بڑے پہلوان سے لڑنے کو تیار ہے۔ ذرا دیکھیں گے کہ ان کی بازو میں طاقت کیسی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہوا پھیل گئی پورے شہر میں، سب لوگ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب کل وہ دن آنے والا ہے۔ آج شام سے حضرت جنید کے دل میں ایک عجب سی بےقراری ہے، ایک عجب سی کیفیت ہے، ایک عجب سی بےتابی ہے۔ آخر اس شخص نے اس شخص کے اندر وہ کون سے ایسے پیٹرے ہیں، وہ کون سے ایسا داؤ پیچ ہے جس داؤ کے بیچ کے بنا پر وہ مجھے چیلنج کیا ہے؟ آخر کیا بات ہے اس کے اندر؟ جنید کے اندر ایک عجب سی بےقراری ہے، ایک عجب سی بےتابی ہے۔ پوری رات ایسی گزر جاتی ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، پورا شہر اس اسٹیڈیم اس میدان سے کھچا کچ بھر گیا ہے۔ وقت قریب سے قریب آ رہا ہے، وقت قریب سے قریب آ رہا ہے، بلکہ وقت قریب ہو چکا، وقت ہو چکا۔ اب لوگوں نے کہا شاید وہ نہیں آئے گا، کسی نے کہا نہیں وہ چیلنج کیا ہے تو آئے گا ضرور، کسی نے کہا نہیں وہ جنید سے ڈر گیا ہوگا اس لیے وہ نہیں آنے والا، کسی نے کہا ہو سکتا ہے کہ آ جائے۔ ابھی وزیر اعلان کرنے والا تھا کہ اب یہ لڑائی منسوخ ہو گئی اس لیے کہ وہ آدمی آیا نہیں، اتنے میں کسی نے آواز دی رک جاؤ رک جاؤ۔ کہیں دور سے گرد و غبار کے اڑنے کی گرد و غبار اڑتے نظر آ رہے ہیں، رک جاؤ، شاید کہ آنے والا وہی شخص ہو۔ اللہ اکبر۔ اب آواز جو آواز دینے والے تھے، جو اعلان کرنے والے تھے، وزیر اعلان سے رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب گرد چھٹا تو کیا دیکھا کہ وہی بوڑھا شخص، وہی کمزور آدمی، وہی نحیف آدمی لڑکھڑاتے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پورا میدان سب کے سب حیران ہے، کیا بات ہے بھائی؟ ایک بوڑھے آدمی نے ایک اتنے بڑے پہلوان کو چیلنج کیا ہے جو اپنے پاؤں پر صحیح سے کھڑا نہیں ہو پا رہا، وہ چیلنج کیا ہے، کیا بات ہے؟ سب لوگوں کے اندر ایک عجب سی کیفیت ہے، ایک عجب سی بےقراری ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھا شخص میدان میں آتا ہے اور آنے کے بعد ادھر سے جنید بھی قریب آتا ہے، دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں، دونوں پہلوانوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور پھر ہاتھ بڑھایا جاتا ہے، پنجے سے پنجہ ملایا جاتا ہے۔ جب ہاتھ سے ہاتھ بڑھا، جنید نے اس بوڑھے شخص کے ہاتھ کو پکڑا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا جنید سنو، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، سنو میں آل رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں آل رسول ہوں، میں رسول کی آل سے ہوں۔ آج کئی دن ہو گئے ہیں رسول کے گھرانے والے، رسول کی شہزادیاں آج کئی دن ہو گئے بھوکی پیاسی ہے۔ میں ہر روز صبح کو جاتا ہوں کہ شام کو آؤں گا، کچھ لے کر کے آؤں گا، مگر کچھ نہیں ہو پاتا۔ میں بھوکا پیاسا ہوں، ہاتھ کسی کے سامنے پھیلا سکتا نہیں، میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا نہیں سکتا۔ رسول کی شہزادیاں جھاڑیوں میں چھپی ہوئی ہیں، کپڑے بھی اس طرح کے نہیں ہیں کہ جھاڑیوں سے باہر آ سکے۔ آج کئی دن ہو گئے بھوک و پیاس سے رسول کے گھرانے کے بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ اے جنید سنو تو سنو، ذرا اپنے کان کو میرے قریب تو کرو۔ اے جنید سنو، آج اگر تم نے آل رسول کی لاج رکھ لی، کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے کہہ کے تمہارے سر پر
کرامت کا تاج سجوا دوں گا۔ اے جنید اگر آج تم نے میری بات مان لی، اے جنید اگر آج تم نے میری بات مان لی، کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے کہہ کے تمہاری حوصلہ تمہاری عزت افزائی کروا دوں گا اور نانا جان سے کہہ کر کے تمہارے سر پر کرامت کا تاج رکھوا دوں گا۔ اے جنید سنو سنو، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، ابھی چند جملے نکلے تھے کہ وہ سارے جملے حضرت جنید کے سینے پر نستر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اللہ اکبر، وقت کا بڑا سورما، وقت کا بڑا پہلوان، آج پنجہ آزمائی ہو رہی ہے تو ایک جو ہے لاغر نہیں، وہ کمزور انسان سے ہو رہی ہے۔ ادھر یہ جملے کہے، وہ جملے تیر کی طرح سینے پہ چبھ گئے اور آل رسول کی محبت نے انگڑائی لے لی اور دل میں خیال کیا، اے جنید اب تک تمہارا شہرا تھا، اب تک تمہارا جو ہے شہرا تھا، لوگ تمہارے نام سے کھینچے آتے تھے، لیکن آج آل رسول کی باری آئی ہے، آج اولاد علی کی باری آئی ہے، آج رسول کے گھرانے کی باری آئی ہے۔ اے جنید اگر آج تو آل رسول کے لیے اپنے سر کو خم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت کا مقام عطا فرما دے گا۔ اے جنید اگر آج تم نے نواز رسول کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس قربانی کو ضائع نہیں فرمائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اس قربانی کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اے جنید کیا چاہتا ہے، کیا سوچتا ہے؟ ابھی دل میں خیالات ہوتے ہیں، دونوں طرف سے کشتی ہوتی ہے، پیترا بدلا جاتا ہے، اس طریقے سے ایسا لگے کہ جیسا پہلوان ایک پہلوان کو گرانے کی کشمکش میں ہے۔ ابھی دوسرے سے پنجہ آزمائی ہو رہی ہے، پورا اسٹیڈیم، پورا میدان، سب کے سب لوگ اس پیترے کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو کر رہے گا، کیا ہوگا، کیا یہ نہیں کمزور لاغر انسان، یہ بوڑھا شخص جنید نامی پہلوان سے لڑ سکے گا، کیا یہ اس کو ہرا سکے گا، کیا اس کے داؤ پیچ کو جو ہے یہ اپنے داؤ پیچ سے جو ہے اس کو تبدیل کر سکے گا، کیا کر سکے گا؟ اللہ اکبر، ابھی سب لوگ ششو پنجے میں ہیں کہ اچانک ایک آواز آئی کہ دیکھو وقت کا بڑا پہلوان چت لیٹا ہے اور اس کے سینے پر آل رسول بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، وقت کا بڑا پہلوان چت لیٹا ہے، سینے پر آل رسول بیٹھا ہے۔ وہ سینہ بھی کیا سینہ ہوگا، سبحان اللہ، جس سینے پر آل رسول ہو، سبحان اللہ، وہ سینہ بھی کیا سینہ ہوگا جس سینے پر آل رسول ہو۔ ارے محبت تو اسے کہتے ہیں، اپنا شہرا ہے، اپنا غلغلہ ہے، اپنا ایک مقام ہے، مگر سارے شہرے کو، سارے مقام کو قربان کیا جا رہا ہے آل رسول کے قدموں کے نیچے، اولاد علی کے قدموں کے نیچے۔ اللہ اکبر، پورا اسٹیڈیم سارے کے سارے اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گئے، شرد رہ گئے، کیا بات ہے، ایک نحیف کمزور انسان ایک وقت کے پہلوان کے سینے کے اوپر بیٹھا ہے، وہ پہلوان جن کا شہرا تھا آج ایک بوڑھے آدمی نے، کمزور آدمی نے اسے ہرا دیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت جنید چت لیٹے ہیں، سینے پر وہ نحیف آل رسول، وہ کمزور آل رسول، وہ بوڑھا شخص، وہ آل رسول سینے پر سوار ہے۔ اللہ اکبر، اب تک حضرت جنید کو سب لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اب تک جنید کے نام پر لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں کہتے تھے، بڑا سورما ہے، لیکن جب آج جو ہے ایک نحیف سے، کمزور سے جنید ہارے ہیں، جنید چت لیٹے ہیں، تو لوگ طرح طرح کے کلمات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسا شخص ہے، ایک بوڑھے سے ہار گیا، نازیبہ کلمات ادا کر رہے ہیں۔ حضرت جنید چت لیٹے ہیں، اب عالم یہ ہے سب لوگ اپنے اپنے گھر کو گئے، اب وہ بوڑھا شخص سب لوگوں نے انہیں اپنے گودوں میں اٹھا لیا، انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہے اور انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ وہ بوڑھا شخص انعام و اکرام کو لیتا ہوا اپنے جو ہے خاندان والوں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف آگے بڑھا۔ حضرت جنید چت لیٹے ہیں اور اس کے بعد جب شام ہوتی ہے خود ہی سے اٹھتے ہیں، اپنے دولت خانے میں آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے بستر پر سو جاتے ہیں۔ دل میں خیال آتا ہے، دل میں بار بار خیال آتا ہے، اس آل رسول نے تو یہ کہا تھا، اے جنید میں وعدہ کرتا ہوں کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے کہہ کر کے تمہارے سر پر کرامت کا تاج سجوا دوں گا۔ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ابھی دل میں خیال کر رہے ہیں، پھر سوچتے ہیں نوازوں کی بات تو بڑی اونچی ہوا کرتی ہے، جب نوازیں عرض کریں گے سرکار منع کیسے کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ ابھی باتیں ذہن میں آ رہی ہے، دل و دماغ میں آ رہی باتیں، ابھی باتیں ساری آ رہی ہے، دل یہ جو ہے الگ سی اٹکھیلیاں لے رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو کر رہے گا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر خیال کرتے قیامت کب آئے گی، کب میں دنیا سے جاؤں گا، کب قیامت آئے گی؟ اے کاش کہ آج رات ہی قیامت آ جائے، آج رات ہی قیامت ہو جائے، میدان محشر ہو اور سرکار میرے سر پر تاج زرین رکھ دیں، سرکار کرامت کے تاج
سے مجھے نواز دے۔ ابھی دل میں خیال کر رہے ہیں کہ آنکھ لگ گئی، آنکھ جب لگی تو کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، بغداد سے مدینے کا کلش نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ، بغداد سے مدینے کا گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، آنکھ لگی ہے، اللہ اکبر، بغداد کی ہوا معطر ہو چکی ہے، بغداد کی ہوا معطر ہو چکی ہے، فضا خوشگوار ہو چکی ہے، ندا کرنے والے ندا کر رہے ہیں کہ رسول آ رہے ہیں، سبحان اللہ، آقا کریم کی ذات آ رہی ہے، سبحان اللہ، آنکھیں بند ہے، خواب میں ہے لیکن دل بیدار ہے، سبحان اللہ۔ سرکار تشریف لائے اور کہا اے جنید کیا بات ہے، اے جنید کیا بات ہے، تم نے اپنی پیٹھ سے گرد و غبار کو بھی صاف نہیں کیا، اے جنید گرد و غبار کو صاف کر لو، میرے بیٹے نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، قیامت تو کب آئے گی، بہت دن باقی ہے، لے آج ہی میں تیرے سر پر کرامت کا تاج رکھتا ہوں، جتنے اولیاء ہوں گے میں تجھے سارے ولیوں کا سردار بناتا ہوں۔ اے جنید، ولیوں کے گروہ کا میں تمہیں سردار بناتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جنید کی بات ہے، سبحان اللہ، ولیوں کے گروہ کا سردار بناتا ہوں، سبحان اللہ، ولیوں کے گروہ کا سردار بناتا ہوں۔ حضرت جنید خواب میں ہے، لیٹے ہیں، اپنے گرد آلود بدن کو صاف کرتے ہیں اور صاف کرنے کے بعد سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستہ سناتے ہیں کہ میں تمہیں گروہ اولیاء کا سردار بناتا ہوں۔ آنکھیں کھلتی ہے، جب آنکھیں کھلی صبح کی سفیدی نمودار ہونے کے قریب ہے، نماز فجر ادا کرتے ہیں اور دروازے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، دروازے سے باہر نکلتے ہیں۔ اب تک وہ لوگ جو تانا دیتے تھے، نازیبہ کلمات کہتے تھے، کیسا انسان ہے، ایک کمزور سے جو ہے ہار گیا، کیسا انسان ہے، ایک دبلے پتلے انسان سے ہار گیا، تانا دیا کرتے تھے۔ جب فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دروازے کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ فقیروں کی لائن لگی ہوئی ہے، لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور سب کے سب حضرت جنید کو مزدہ سناتے ہیں، سب کے سب جنید کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اللہ اکبر، مزدہ سناتے ہیں۔ پتہ یہ چلا ادھر خواب میں جنید کو گروہ اولیاء کا سردار بنایا گیا، ادھر پورے بغداد میں ندا کر دی گئی، اگر کسی ولی کو دیکھنا ہو تو جاؤ جنید کے گھر پر چلے جاؤ، جنید کو دیکھ لو۔ ارے ولیوں کے گروہ کے سردار کو دیکھنا ہو تو حضرت جنید کو دیکھ لو۔ دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر فقیروں کی لائن لگی ہوئی ہے، سب کے سب کہتے ہیں جنید تمہیں مبارک ہو، جنید تمہیں مبارک ہو، جنید تمہیں مبارک ہو۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے، اے جنید بتاؤ تو صحیح، جو میں نے وعدہ کیا تھا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں، جو وعدہ کیا تھا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں۔ حضرت جنید جب اس آواز کی طرف اپنی نظروں کو اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی بوڑھا شخص ہے، وہی لاغر شخص ہے، وہی کمزور شخص ہے، اور کہہ رہا ہے اے جنید تمہیں گروہ اولیاء کی سرداری مبارک ہو، گروہ اولیاء کی سرداری مبارک ہو۔ یہ کیا ماجرا ہے بھائی کہ بھائی تقریباً یہ چائے بھائی کو مت دیا کرو یار، باہر جا کے لوگ باتیں کرتے اچھا نہیں لگتا ہے مجھے، بعد میں دیا کیجیے، چائے سے بند کیا کیجیے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک انسان جس کے پاس طاقت تھی، سرمایہ بھی، سارا کچھ، روب و دبدبہ بھی، جاہ و جلال بھی، حشمت بھی، سارا کچھ، لیکن اپنے سارے روب و دبدبے کو جب ایک سجد کے قدموں پر قربان کر دیتا ہے تو پھر وہ مقام عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس مقام کو پانے کے لیے بڑے بڑے ہاتھ چنتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول کے نواسوں سے، اہل بیت سے، اولاد علی سے، اولاد رسول سے محبت کرو، اولاد رسول سے محبت کرو گے دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہوگی۔ ارے بھائی یہ تو ہمارے اور آپ کے لیے ان کی محبت نجات کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ، نجات کا ذریعہ ہے ان کی محبت۔ سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، جب طوفان آیا تھا، جو کشتی نوح میں سوار تھے صرف وہی لوگ بچے تھے، باقی سب کے سب
ہلاک ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی، سبحان اللہ، اپنے اہل بیت کی مثال دی تو کیا مثال دی، ارے پڑھے لکھے تو پڑھے لکھے، ان پڑھ کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، یعنی جس طریقے سے نوح علیہ السلام کشتی پر جو سوار تھا وہ بچ گیا، جو ان سے علیحدہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا، اسی طریقے سے جو اہل بیت سے محبت کیا اس کا ایمان سلامت ہے، سبحان اللہ، وہ بچ گیا، اور جو اہل بیت سے دوری اختیار کی ایمان بھی برباد ہے، وہ بھی تباہ و برباد ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ بغض اہل بیت جب مرے گا تو کفر پر مرے گا، اللہ کافر مرے گا۔ اہل بیت کوئی معمولی ہستیاں ہیں، سبحان اللہ۔ ارے جو آیت مباہلہ کے لیے، آیت مباہلہ جب نازل ہوئی مباہلہ کے لیے، جب چیلنج کیا عیسائیوں نے کہ آؤ تم بھی اپنے بچوں کو بیویوں کو لے کر کے آؤ، ہم بھی اپنے بچوں بیویوں کو لے کر کے آتے ہیں، تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، تم ہمارے لیے بد دعا کرو ہم تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں، جو حق پر ہوگا وہ بچے گا اور جو حق پر نہیں ہوگا وہ مر جائے گا۔ اسی کو تو مباہلہ کہتے ہیں نا۔ عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم حق پر ہیں، سرکار نے کہا ٹھیک ہے آؤ تم بھی اپنی بیویوں بچوں کو لے کر کے آؤ، ہم بھی لے کر کے آتے ہیں، تم ہمارے لیے ہم تمہارے لیے مباہلہ کرتے ہیں، دیکھیں تو صحیح حق پر کون ہے۔ سرکار اللہ اکبر سبحان اللہ حضرت علی کو لیتے ہیں، حضرت فاطمہ کو لیتے ہیں، حسن کو لیتے ہیں، حسین کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی اے فاطمہ اے حسن و حسین، جب میں دعا کروں بد دعا کروں ان کے لیے تو تم آمین کہنا، اللہ آمین کہنا۔ جب حسنین کریمین علی فاطمہ کو لے کر کے سرکار آئے اور عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری جب دیکھا تو کہا کہ لوگوں سنو سنو، تمہاری میری بات نہیں بلکہ اگر عیسائیوں کی جو ہے نسلوں کو، تمہیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو بھاگ جاؤ، اس لیے کہ میں ایسے نورانی چہرے کو دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر یہ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ آسمان کو پلٹ دے گا، زمین سے ملا دے گا، سب کے سب تہہ تیغ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ وہ اہل بیت ہے یار، سبحان اللہ، وہ اہل بیت ہیں کہ جنہیں عیسائی دیکھے تو کہہ دے بھاگ جاؤ ورنہ پوری نسل برباد ہو جائے۔ وہ اہل بیت ہیں، آپ ان کی محبت میں یہاں آئے ہیں اور ان کی محبت ایمان کی سلامتی کی نشانی ہے، اور یہ حق صرف اہل سنت والجماعت کو حاصل ہے۔ معاذ اللہ کوئی حسین کے بارے غلط، کوئی حسن کے بارے غلط، کوئی فاطمہ کے بارے غلط، کوئی علی کے بارے غلط، کوئی اولاد علی کے بارے غلط، کوئی نواز رسول کے بارے غلط، جو بھی غلط رکھتا ہے سب تباہ و برباد ہلاک ہے۔ ایمان سلامت اسی کا ہے جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے، اور اہل بیت کی محبت تو ہمارے لیے سرٹیفکیٹ ہے، ہمارے لیے سرٹیفکیٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب لوگ اپنے اپنے دواخانے میں توغرا لگا دیتے ہیں نا فوٹو کے ساتھ، میں MBBS ہوں، ہے نا بھائی، میں BUMS ہوں، توغرا لگا دیتے ہیں، وہ ان کی سرٹیفکیٹ ہے۔ اور ایمان کی سرٹیفکیٹ اہل بیت کی محبت ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ بلخ میں ایک سید زادی تھی، علوی عورت تھی، بچے بھوکے تھے 3 دن سے، ایک رئیس شہر تھا، اس کے قریب گئی اور جانے کے بعد دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، تو قریب گئی اور جانے کہا کہ دیکھیں میں ایک سید زادی ہوں، تو میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، اگر آپ کچھ تحفہ پیش کر دیں تو میرے بچوں کا بھلا ہوگا۔ بلکہ یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اپنے بابا سے کہہ کر کے، اپنے نانا سے کہہ کر کے
جس کا قرضہ ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے اسے ادا کروا دوں گی۔ اب جنت میں جو کچھ ملنے والا تو قرآن نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان و مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ تو وہ رئیس شہر نے کہا کہ تم سید زادی ہو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ گواہ پیش کرو کہ تم سید زادی ہو۔ اب وہ بیچاری کیا گواہ پیش کرتی؟ واپس پلٹ آئیں، دیکھا کہ ایک شخص اور ہے جو مجوسی ہے، جس کو جو محافظ شہر ہے، اس کے گرد بھی کچھ لوگ جمع تھے ارد گرد۔ جا کے کہا کہ میں ایک سید زادی ہوں، میرے بچے فلاں جگہ پر ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، اگر آپ کچھ مدد کر دیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ تو مجوسی نے کہا کہ آپ ٹھہرے، اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اور میری بیوی سے کہو کہ اچھے کپڑے پہن کر کے کچھ کپڑے لے کر کے کچھ خادموں کے ساتھ آئے۔ خادم گیا، جا کے ان کی بیوی سے کہا کہ آپ کے شوہر نے اچھے کپڑے ملبوس، اچھے لباس پہن کر کے اور کچھ کپڑے لے کر کے کچھ خادماؤں کے ساتھ جو ہے آنے کے لیے کہیں۔ اب اس کی مجوسی کی عورت کپڑے لے کر کے، تحائف لے کر کے اور اپنی خادماؤں کے ساتھ آئی، کہ دیکھو فلاں جگہ پر ان کے بچے ہیں، ان کے بچوں کو لو، ان کو لو اور اپنے گھر میں لے کر کے چلو۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ان کو لے کر کے گھر میں گئے اور اچھے ادب، عزت اور تکریم کے ساتھ ان کو رکھا۔ جو کچھ ان سے بن پڑا ان کی خاطر تواضع کی۔ ادھر رات میں اس رئیس شہر نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے اور سرکار اپنے غلاموں کی خبر گیری فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پانی پلا رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، خبر گیری فرما رہے ہیں۔ یہ قریب گیا تو سرکار نے ان سے کچھ اعراض نہیں فرمایا، نے منہ پھیر لیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، آپ مجھ سے منہ پھیر لے رہے ہیں۔ سرکار نے کہا کہ تم امتی ہو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تم میرا امتی ہو، ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ گواہ پیش کرو کہ میں آپ کا امتی ہوں، گواہ پیش کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی تمہارے دروازے پر آئی تھی، تم نے میری بیٹی کی خبر گیری نہ کی۔ وہ دیکھو جو محل تیار ہے وہ محل فلاں مجوسی کے لیے ہے، جنت میں جو فلاں محل ہے وہ محل فلاں مجوسی کے لیے ہے۔ اتنا خواب دیکھا، آنکھیں کھل گئی۔ جب آنکھیں کھلی پورا جسم پسینے سے شراب ہو۔ پروردگار میں نے کیا کر دیا، اے میرے پروردگار میں نے کیا کیا؟ اپنے خادموں کو لیا اور کہا کہ چلو اس سید زادی کو تلاش کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ فلاں مجوسی کی یہاں ہے۔ رات ہی کو اس مجوسی کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، کہا کون ہے؟ کہ میں فلاں ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ کہ وہ جو تمہارے یہاں سید زادی ہے، جو خاتون ہے، ان کو میرے گھر پہ بھیج دو۔ کہا کیوں؟ کہا میں ان کی تعظیم و تکریم، ان کی خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں۔ کہا اے فلاں، جنت میں جو تم نے محل دیکھا تھا نا، سرکار نے کہا تھا نا کہ محل فلاں مجوسی کے لیے ہے، وہ محل میں نے بھی دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں مجوسی ہوں؟ جب یہ اللہ کی نیک بندی رسول کی شہزادی میرے گھر پر آئی تو اس کے قدم رکھتے ہی میرا پورا پریوار، میرے پورے گھر نے کلمہ پڑھ کر جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور تم یہ 10,000 دینار یا 20,000 دینار تو کیا، اگر تم ساری اپنی محنت کے کمائی کے جتنے پیسے ہیں وہ سب کے سب بھی دے دو تو میں سید زادی کو تمہیں دینے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ ہے آل رسول کی محبت۔ آل رسول سے دنیا میں پیار کریں تو جنت میں محل دنیا میں دکھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارا رابطہ فریضہ کیا ہونا چاہیے؟
ہماری اور آپ کی زندگی کس پیرائے سے کس ڈھنگ سے گزارنے ہونا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اہل بیت سے پیار کرنا ہے، اور ہم لوگ یہاں اہل بیت کی محبت میں آئے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ بس دل میں تمنا کر لو، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ شہزادی رسول حضرت فاطمہ کی محفل ہو اور کوئی انسان اس محفل میں بیٹھ کر کے دل میں کوئی ارادہ کر لے، تمنا کر لے، آرزو کر لے، تو اللہ تعالیٰ اگلے سال پھر یہی دن آنے سے پہلے اس آرزو کو پوری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہو یا کسی کے لڑکے کی شادی نہیں ہوتی ہو تو فاطمہ زہرا کی محفل میں بیٹھ کر کے دل میں ارادہ کر لے کہ پروردگار فاطمہ زہرا کے طفیل میری بیٹی یا میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، تو اگلا دن یہی دن آنے سے پہلے انشاءاللہ فاطمہ زہرا کے صدقے میں اس کی بیٹی یا اس کے بیٹے کی شادی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ بزرگوں کی محفل ہے یار، سبحان اللہ، اہل بیت اطہار کی محفل ہے، سرکار کے نواسوں کی محفل ہے، سرکار کے بیٹی کی محفل ہے، تو اس لیے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، جائیں گے تو اپنے دامن کو پر کر کے بھر کر کے جائیں گے، بس اعتقاد پختہ ہونا چاہیے، محبت سچی ہونی چاہیے، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ بس 10 دن خوب ماتم کر لیتے ہیں، سینہ کوٹ لیتے ہیں، جو ہے پیٹھ جو ہے پھوڑ دیتے ہیں، خون نکال دیتے ہیں، اور 10 دن کے بعد پھر وہی غلط حرکات میں گھس جاتے ہیں۔ بلکہ ہم لوگ تو ان سے محبت کرتے ہیں، ہر لمحہ کرتے ہیں اور ہر لمحہ کریں گے انشاءاللہ۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ایک یہ پیغام بھی پہنچا دوں، ان کی محبت یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو طریقہ بتائے ہیں اس طریقے پر عمل کی جائے۔ اس طریقے پر عمل کرنا کیا ہے؟ وہ لوگ ساری زندگی عبادت الہی مستغرق رہے ہیں، ان کا چاہنے والا وہ بھی نمازوں کی پابندی کرے، وہ بھی نمازوں کی پابندی کرے۔ یہ کون سا محب ہے، یہ کون سا چاہنے والا ہے کہ نمازوں کو چھوڑ رہا ہے؟ جو ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، اس کا محب نمازوں کو چھوڑ دے۔ یہ سچے محب کی پہچان، سچے محب کی پہچان یہ ہے کہ جیسے انہوں نے نماز